اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطاع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے اور ہمارے حال پر توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس جماعت کے اندر ان ہی میں کے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو آسمانی کتاب کی اور خوش فہمی کی تعلیم دیا کرے اور ان کو پاک کر دیں۔ بلشبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کامل لا انتظام، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا اور اس کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم عطیت اختیار کرو۔ انہیں عرض کیا کہ میں نے عطیت اختیار کی رب العالمین کی، اور اس کا حکم کریں گے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام بھی میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کیا تم خود اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کس چیز پر ستش کرو گے؟ انہوں نے بالاتفاق جواب دیا کہ ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے آئے ہیں، یعنی وہی معبود جو واحد لا شریک ہے، اور ہم اس کی عطیت پر قائم رہیں گے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہوگی۔ اور یہ یہود و نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے، جس میں کجی کا نام نہیں اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اس حکم و معجزہ پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ان کے پروردگار کی طرف سے اس کیفیت سے ہے کہ ہم نے حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، سو اگر وہ بھی اس طریق سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب وہ بھی رائے حق پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی برسر مخالفت ہے ہی، تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے ان قریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سنتے اور جانتے ہیں۔ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ دیا ہے، اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو،
اور اس لیے ہم اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی حجت کیے جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، اور ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ یا کہہ جاتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام جو انبیاء گزرے ہیں، یہ سب حضرت یہود یا نصارہ نات ہیں، یہود یا نصارہ یہ سب، اور نہ یہ نصارہ تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تم زیادہ واقف ہو یا اللہ تعالیٰ، اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اقفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ایک ایسی جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کاموں کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کاموں کا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی نہ ہوگی۔ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں ہی گے کہ مسلمانوں کو ان کے سابق سمیت قبلہ سے بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے بدل دیا؟ آپ فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی مالک ہے، جس کو اللہ ہی چاہے یہ سیدھا طریقہ بتلا دیتے ہیں، اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں۔ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ان کے کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے، اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر ہوا بڑا ثقیل۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ ہم آپ کے منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ لو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبہ کی طرف کیجیے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، پس کوئی صورت مفاقت کی باقی نہ رہی، اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے ان نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ کے پاس علم و وحی آئیں پیچھے، تو یقیناً آپ نعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگے، نعوذ باللہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت و انجیل دی، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعضی ان میں سے امر واقعی کو باوجودیہ کے خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں، اور حالانکہ یہ امر واقعی من جانب اللہ ہے،
سو ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا، اور ہر مذہب والے شخص کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے۔ سو تم نیک کاموں میں تگا پو کرو، تم خواہ کہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ بل یقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنے چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجیے، اور یہ حکم عام قبلہ کا بالکل حق ہے، اور من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاً بے خبر نہیں۔ اور مقرر پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں ہیں باہر جائیں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اس کی طرف رکھا کرو تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ ہو رہے، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہے، اور تو ایسے لوگوں سے اصلاً اندیشیاں نہ کرنا اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دو، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر رہو، جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، تم ہی میں سے ہماری آیات و حکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہیں نہ تھی۔ بس ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناسپاسی مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بل شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اول ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم ان حواس سے اس حیات کا اور ایک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے، اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت نہ سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد و حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مالک ہے، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جدا خاص رحمتیں بھی ان کی پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بلا اشتراک عام رحمت بھی ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی۔ تحقیقاً صفا اور مروہ منجملہ یادگار دین الہی ہے، جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، جس کا نام و سعی ہے۔ اور جو شخص خوشی سے امر خیر کرے تو حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، اور اس کی خیر کرنے والے کی نیت و خلوص خوب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ اخفا کرتے ہیں کہ ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا جو کہ اپنی ذات میں واضح ہے، اور دوسروں کو ہادی میں بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی توریت و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے بہترے لعنت بھی کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر دیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں کہ ایسے لوگوں پر متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری تو بخسارت عادت ہے کہ توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا اللہ تعالیٰ۔
البتہ جو لوگ ان میں سے سلام نہ لائیں اور حالت غیر اسلام پر مر جائیں، ایسے لوگوں پر وہ لعنت مذاکرہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کریں گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ ان سے عذاب ہلکا نہ ہونے پائے گا اور نہ داخل ہونے کے قابل ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بالشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگر اور رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے اور ہر قسم کے حیوانات میں اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور معلق رکھتا ہے، دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ بھی ہے جو علاوہ اللہ تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک اعلیٰ قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور جو مومن ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے ہیں تو اس کے وقوع میں غور کرتے، سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب و آخرت میں بھی سخت ہوگا، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے کہ ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے اس وقت سب قطع ہو جائیں گے۔ اور یہ تابع لوگ یوں کہنے لگے کہ کس طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں گے، جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے، اور ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ، برتاؤ، اور شیطان قدم با قدم مت چلو، فی الواقع وہ تمہارا سرہی دشمن ہے، وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ کہ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے۔ اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں، اور ان کافروں کی کیفیت نا فہمی میں اور اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، اس طرح یہ کفار بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے ہیں کچھ نہیں۔ ایسے اے ایمان والو جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو رحمت فرمائی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ، برتاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو۔ اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو،
جو بہتا اور خضر کے گوشت کو، اس طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانوروں کو جو قصدن تقرب غیر اللہ کے نامزدہ کر دیا گیا ہو۔ پھر بھی جو شخص بھوک سے بہت ہی ابتیاب ہو جائے، بشرط کیا نہ تو غالب لذت ہو اور نہ قدر حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور الرحیم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفا کرتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا، سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں۔ یہ ساری مذاکرہ سزائیں ان کو اس کے وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا، اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں وہ ظاہر ہے بڑی دور کے خلاف میں ہوں گے، اور کچھ سارا کمال اس میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب کتب سمایا پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور بے خرچ مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، جو گردن چڑھانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، جو شخص ان عقائد و اعمال کے ساتھ یہ اخلاق بھی رکھتے ہوں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں، جو جب عہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔